بتائیے، مذاکراتی کمیٹیوں کے پاس اختیار کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. ڈو یو تھنک اینی تھنگ از اچیویبل ان مذاکرات کے ذریعے؟ اور مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کے نام پہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، اصل میچ بعد میں ہوگا. آپ کیا کہیں گے سر؟ نابودو وہ یا کنسائن دیکھیں، اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی تھی مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے جن کے پاس پاور ہونی چاہیے، پاور ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی. اگر ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہیں ہے کسی کے پاس، ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس بیسس پہ حکومت جو تھی وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز کرتی تھی کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے ایک قسم کا ان کا بلف کال کر دیا کہ آئے جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. اب مذاکرات کے لیے جو بیسک جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ول ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو فائنڈ دا سولوشن ٹو اے پرابلم. اچھا، آپ پرابلم کو ڈیفائن کر لیتے. پرابلم دو قسم کے ہیں. ایک وہ پرابلم ہے کہ اگر اس کی سولوشن دیکھیں گے تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے مینڈیٹ چوری کا، تو وہ ایک پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اور ورکرز ہیں ان کو وداؤٹ اینی سالڈ ریزنز اینڈ پروف ان کو پولیٹیکل پرزنرز بنا کے ان کے اوپر کیسز کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو پہلا جو پرابلم تھا ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ مینڈیٹ چور ہو اور آپ لوگوں نے ہماری مینڈیٹ چرائی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو وہ چیز ریکور کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ لوگ اگر ہم نے وہ کر دیا تو آپ اس میں آبویسلی آپ پھر اسٹینڈ ہی نہیں کرو گے. تو ہم لوگ جو چھوٹا مسئلہ ہے ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، چلو آؤ ان کو، ہم لوگ یہ نہیں کہتے جیسے آپ نے اپنے لوگوں کو کیسز ختم کیے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کے اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز ختم کیے. ہم کہتے ہیں ہمارے کیسز ختم نہ کرو لیکن پولیٹیکل پرزنرز کو آپ رہا کر دو. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن ہو جس کے اندر ایسے ججز ہوں جو کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ والے ججز ہوں، اور وہ ان کی تحقیق کرے، اور جن کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں نا وہ وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ اگر کوئی ایسا ان کے اوپر ثبوت ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ جڑاؤ گھیراؤ کیا ہے تو آپ ضرور ان کو سزا دیں. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہی نہیں تھا اور نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی انسٹرکشن تھی. تو جنہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ان کے خلاف پروف ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز ہے، اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ان پولیس والوں کا کیا ہوگا کہ جن پولیس والوں نے عوام کی گاڑیاں توڑی ہیں. جیسے ہم نے راشمین راشد صاحبہ کے گاڑی کا 25 مئی سے پہلے 23 یا 24 مئی کو 2022 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی گاڑی توڑی گئی تھی. ان پولیس والوں کے ساتھ بھی تو وہ بھی جلاؤ گھیراؤ اور توڑاؤ میں وہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. وہ تو سر کے پی ہاؤس میں سی ایم کی گاڑی توڑ دی تھی. سر کے پی ہاؤس میں سی ایم کی گاڑی بلٹ پروف توڑ دی تھی، اس میں کچھ نہیں ہوا تھا، تو آگے بھی کچھ نہیں ہونا. اب یہ سوال میرا آپ سے یہ ہے، عارف الوی صاحب کہتے ہیں ہونا تو اس ملک میں کچھ نہیں ہے. اس ملک میں اس لیے کچھ نہیں ہونا کہ اس ملک کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. تو جب مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا. اینڈ میں ہم ادھر ہی رہیں گے. اگر ہم لوگ کبھی آپ غدار ہو جائیں گے، کبھی میں غدار ہو جاؤں گا، کبھی فاطمہ جناب غدار ہو جائیں گی، کبھی کوئی غدار ہو جائے گا، وہ تو پھر ہوتے رہیں گے ہم لوگ. رجیم چینج اور تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں سابق صدر عارف الوی. کیا ان کو کوئی اشارے ملے ہیں؟ کچھ ان کو ایسا نظر آ رہا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا جو سب کو نظر آ رہا ہے وہی ان کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اس طرح یہ ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا جو پڑھا لکھا شخص ہوگا نا، اور وہ جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سیاست میں اور اسی طریقے سے
ہر چیز میں اشارے ہوتے ہیں. آپ ان کو ان ڈاٹس کو کیسے جوڑتے ہیں کہ وہ ایک شکل سامنے آتی ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, لیٹس سے ایک بدماش ہے, ایک ہے وڈیرا ہے, دنیا کا وڈیرا ہے, اور وہ وڈیرا جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے. اس نے کہا کہ یار عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ گراؤ, تو لوگوں نے گرا دی ہے. اب اگر وہ وڈیرا بدل جاتا ہے اور دوسرا وڈیرا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اس وڈیرے نے جو کام کیے تھے وہ غلط تھے, اس کو انڈو کرو, تو پھر وہ ساری چیزیں انڈو ہو جائیں گی. اس میں پھر نہ آپ کچھ کر سکتے ہو, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو جو مرضی اس وقت نام دینا چاہتے تھے, جو مرضی ابھی نام دینا چاہتے ہو, اینڈ میں تو یہ چیزیں میں تو آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک, لیکن ایک منٹ میں وڈیرے پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ آج اشاروں کا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, پہلے اشارے کا آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وزیر اعظم نے آج اپنے اظہار خیال میں جو کابینہ اجلاس کے بعد کرتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ نہیں کہا, دہشت گرد جماعت نہیں کہا, حزب اختلاف کہا. اس اشارے کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے تو وہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کیبنٹ, اور کیبنٹ کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر. یہ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان لوگوں نے پچھلے 2 سال میں مطلب ایک یہ جا کے ان لوگوں نے, اب میں کیا کہوں, ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا, انہوں نے سب کچھ کر دیا, جوتے شوتے سب کچھ پالش کر دیا, لیکن کوئی خاطر خواہ قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آئی پاکستان میں, اور آئے گی بھی نہیں جب تک پاکستان کے اندر کے حالات سیٹل نہیں ہوتے. اور پاکستان کے اندر کے حالات تب تک سیٹل نہیں ہوں گے جب تک آپ سب سے بڑا پتھر, جو سب سے بڑا وزن ہے, جو آپ کے جو ترازو کا جو سب سے بڑا وزن ہوتا ہے نا, جب تک آپ اس کو بیلنس نہ کر دیں, اور وہ ہے عمران خان, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ نے اس کو بیلنس کرو گے تو باقی چیزیں بات بنے گی. ہاں آپ نے اس میں چھوٹے چھوٹے دوسرے ترازو میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیے, آپ جتنے مرضی پتھر ڈال دو, آپ نے اس کو پہلے بیلنس کرنا ہے. تو یہ بیلنس کرنا ایک بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی طرف جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے اچھا کیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ if he says it takes two to tango, اچھی بات ہے. حزب اختلاف کا ورڈ یوز کیا, اچھی بات ہے. لیکن سر عمر ایوب پہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے تو 3-4 کیس بنے ہوئے ہیں نا. آپ کسی ایسے شخص سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے موٹر سائیکل چوری کے پرچے کاٹے ہوئے ہوں, تو مذاکرات کیسے ہوں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں, ہمارے مطالبے دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, یہ عمر ایوب کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کسی کے موٹر, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا, یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, اور اسی قسم کی کیسز بنتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے کبھی اس کو MPO3 کے وجہ کبھی کیا کس طرح, یہ سارے کیسز ہیں. آپ نے اگر کرنا ہے, اور یہ پرائم منسٹر کے لیے ڈائریکٹ میرا ان کی طرف میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے کام کریں, یہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ کا اٹارنی جنرل کہہ دے کہ ہمیں ان کو بیل دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ان کو بیل دلائے, ان سب کو رہا کروائیں, اینڈ دیٹ انکلوڈز عمران خان. اس کے بعد پھر عمران خان کے علاوہ سب رہا ہو جائیں اور صرف عمران خان رہا نہ ہو تو پی ٹی آئی کو اعتراض ہوگا سر؟ دیکھیے اگر آپ کسی کو بھی رہا نہ کرے تو پھر کیا ہے, لیکن آپ نے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ عمران خان رہا ہو گیا تو حکومت چلی جائے گی, وہ آپ کی حکومت ویسی بھی جانی ہے, تو اگر ویسی بھی جانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی حد تک ایسے ڈیسیژن لے لے کہ کم از کم کوئی آپ کو زیادہ تو نہ کہنا کہ یار اس قسم کے لوگ تھے. سارے پولیٹیکل پرزنرز کو فری کریں, اس کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور ان کا فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ان کی انکوائری کروائیں. اگر پی ٹی آئی والوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دیں, اور ہم معافی بھی مانگیں گے, اور اگر انہوں نے نہیں کچھ غلط کام کیا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں,
जिन लोगों ने वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ऑनर नहीं किया, वो जजेस जिन्होंने हुकूमत को वर्गलाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच है उसका डिसीजन ना लें, इन सब के ऊपर केसेस बनते हैं कि नहीं बनते, ये मुझे कोई बता दे। ठीक सर, ये मुझे बताइए सर, इस वक्त हमें याद है कि पीटीआई दौर के अंदर भी जब पीटीआई ने कोई ऐसा काम किया था जो अमेरिका के डिमांड के खिलाफ था या यूरोपियन डिमांड के खिलाफ था, तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, बिलावल साहब सब तनकीद करते थे पीटीआई पे कि हमारे इतने ख़ास दोस्त, हमारे इतने ज़रूरी एलाइज जिनके बिना हमारी मईशत चल नहीं सकती, उनको नाराज़ किया जा रहा है। आज सर अमेरिकी पाबंदी के ऊपर वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाज़ नहीं है अमेरिका के पास, जौहरी प्रोग्राम हमारे दिफा के लिए है और ये हमें पाबंदी की परवाह नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी कुछ इसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया। आप समझते हैं सर ये जो प्रेशर क्रिएट हो गया है, इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, यूरोपियन यूनियन ने तशवीश का इजहार किया, सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, डू यू थिंक दिस प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डॉक्टर साहब 20 जनवरी तक, और फिर 20 जनवरी के बाद एक्सट्रीम पे चला जाएगा? देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर आप कोई गलत काम करना शुरू करेंगे, सिंपल एक बात होती है, आप एक गलत काम को जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो गलत काम रहेगा और वो बढ़ता चला जाएगा, उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। अगर एक चीज गलत तरफ जा रही है तो अगर वो ज्यादा दूर जाती जाती है तो उससे ही उसका नुकसान ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं और वो 100 झूठ ये समझते हैं कि दुनिया जो है इनकी तरह जाहिल है, इनकी तरह अनपढ़ है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर मेहनत भी नहीं करते। दुनिया अनपढ़ नहीं है, दुनिया पढ़ी लिखी है, समझदार है, बाशऊर है, वो उनको पता है कि क्या गलत हो रहा है। अब अगर वो जब इनकी गलत चीजों को पॉइंट आउट करेंगे और ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमें। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे डिफेंस के लिहाज से वी आर वेरी गुड, हम लोग हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, लेकिन हम फाइनेंशियली हम लोग क्रिपल्ड है ऑलरेडी। ये याद रखें जब सीटीआई के दौर में जब रेटिंग जो थी वो B+ का मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव है, ऊपर से ये लाके ये CCC- पे ले आए, इसका मतलब है एट द वर्स्ट ऑफ बैंकक्रप्ट, वहां से ले जाके अब ये CCC+ पर आए हैं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा डेंजर आज भी है। अब अगर यहाँ से ये गिरेंगे और ये लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है कम होती है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है वो स्लो हो गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हुई है। नंबर 2 ये कहते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उसमें ज्यादातर जो कंपनी है वो अपने शेयर सेल कर रही है और उसका जो हुजम है वो 2022 के 50,000 के हुजम से कम है आज भी। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, सारे इंडिकेटर आज भी माइनस में है। बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब आई वांट टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मुझे एक दो और जरूरी सवाल अदलिया के हवाले से आपसे पूछने हैं। आफ्टर दिस ब्रेक व्यूअर्स टेक अ ब्रेक। डॉन चाय जी पत्ती असां लखपति बणिजी वञूं। Peak Brains Heartbeat